بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. عزیز طلباء، سبق نمبر 40 سورۃ المزمل آیت نمبر 1 تا 4 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ و مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، ترکیب پر غور فرمائیں۔ یا ایھا المزمل، یا حرف ندا، ایو منادہ، مضاف موصوف، ہا برائے تنبیہ، المزمل اس کے لیے صفت ہے، اور قم اللیل الا قلیلا یہ جملہ مقصود بالندہ ہے۔ قم فعل فاعل، لیلا مفعول فی، الا حرف استثناء، قلیلا مستثنى منصوب بفتح لفظا مبدل منہ، نصفہ مرکب اضافی سے بدل واقع ہے۔ او حرف عطف، انقص کا عطف قم پر ہو رہا ہے، قلیلا مفعول بہ۔ او زد، او حرف عطف زد کا عطف انقص پر ہو رہا ہے، زد فعل فاعل علیہ متعلق وزد کے ہیں، ورتل کا عطف او زد پر ہو رہا ہے، القرآن مفعول بہ، ترتیلا یہ مفعول مطلق ہے ورتل سے۔ یا ایھا المزمل، ایک کمبل میں لپٹنے والے۔ مزمل یہ باب تفاعل سے اصل میں متزمل تھا، باب تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں زا واقع ہوئی ہے، تو تائے تفاعل کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیا، تو متزمل سے المزمل بنا۔ مزمل کا لفظی معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے والا۔ قم اللیل الا قلیلا، لیل رات کو کہتے ہیں قم، یہ بروزن قل، قام یقیم سے باب ضرب یضرب سے امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیں رات کو، الا قلیلا مگر بہت کم حصہ۔ نصفہ یعنی رات کے نصف حصے میں، او انقص منہ یا اس سے بھی کم کر دے، قلیلاً کم کرنا، او زد علیہ یا اس نصف پر بڑھا دیجئے، زد علیہ یا اس نصف پر بڑھا دیجئے، ورتل القرآن اور قرآن پاک کو خوب صاف صاف کر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی صاف صاف کر کے پڑھو۔ رتل یرتل ترتیل کا معنی آتا ہے قرآن پاک کو آہستہ اور صاف صاف الفاظ میں اور تمام حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، معانی اور مفہوم میں تدبر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ تو بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ عزیز طلبہ، مزمل کا معنی جیسے میں نے بتایا چادر میں لپٹنے والے، یہ ابتدائی وحی کی طرف اشارہ ہے۔ فطرتی وحی کا جو زمانہ تھا، فطرت کا معنی آتا ہے سست اور بند ہونے کے، تو ابتدائی وحی میں وحی کبھی بند ہو جاتی تھی اور کبھی کافی عرصہ بعد آتی، اس لیے اس کو فطرت الوحی کا زمانہ کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتی وحی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خلوت کے لیے جاتے اور وہاں پر عبادت کے لیے جاتے، تو وہاں پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب وحی کی الگ شدت تھی، پھر فرشتے کے آنے کا الگ ایک رعب تھا، ایک شدت تھی۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا طبعی طور پر انسان پر اثر ہو جاتا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر طبعی ہوا اور آپ پر کچھ بخار کے اثرات اور کچھ سردی جو ہے آپ نے محسوس کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو. تو اسی سے ہم پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل دیا اور آپ اس میں لپٹ گئے. تو اللہ رب العزت نے اس خاص حالت اور خاص شفقت کے ساتھ بوجہ شفقت کے اور محبت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے اور کمبل اپنے اوپر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. یہ شفقت برا خطاب فرما کر پھر جو ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا قم اللیل الا قلیلا کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. تو عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت 5 نمازیں چونکہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا. امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث وغیرہ کی بنا پر فرمایا کہ اس آیات کی روح سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر فرض تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو قم اللیل الا قلیلا، اس آیات کریمہ میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کہا گیا بلکہ اس میں کم از کم 1/4 رات سے مشغول رہنا بھی فرض قرار دے دیا گیا، کیونکہ ان آیات میں اصل حکم یہ تھا کہ تمام رات باستثناء قلیل نماز میں مشغول رہے، اور استثناء قلیل کا بیان جو ہے وہ یہی ہے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اسی میں ذکر ہو رہا ہے. بہرحال اس آیات کریمہ میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج میں نازل ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت پھر منسوخ ہو گئی. البتہ سنت پھر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی، اور اسی طرح اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی پابندی سے نماز تہجد کو پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل، اللیل پر الف لام داخل ہے، استغراق کے لیے ہے. مطلب آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ آپ ساری رات قیام اللیل میں مشغول رہے، الا قلیلا بجز قلیل کے. مگر چونکہ یہ لفظ قلیل مبہم تھا، اس لیے پھر اللہ رب العزت نے نصفہ او انقص منہ قلیلا اس مستثنیٰ کی گویا تشریح فرما دی. تو فرماتے ہیں نصفہ یعنی آپ نصف رات قیام فرمائیں، او انقص منہ یا نصف سے بھی کچھ کم کر دے، قلیلا کم کرنا، او زد علیہ یا نصف پر کچھ بڑھا دیجئے. تو یہ جو 3 جملے ہیں یہ قلیلاً یعنی استثناء کا بیان ہے. اس لیے یہاں پر یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ نصف تو قلیل نہیں کہلاتا، تو پھر کیوں فرمایا کہ نصف ہو؟ قلیل تو نصف سے کم ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رات تو پوری مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں پر عشاء کے وتر کے بعد فجر کا جو ٹائم ہے اس کا نصف مراد ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نصف یا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تو 3 قسم کے جملے بطور تفسیر کے بیان کیے ہیں. نصف کو اگر دیکھا جائے تو نصف رات مراد ہو سکتی ہے، او انقص کو دیکھا جائے نصف سے کم، او زد علیہ کو دیکھا جائے تو 1/4 رات ہونی چاہیے، یعنی نصف سے زائد ہونے چاہیے، 3 ثلث ہونے چاہیے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر اس کا حاصل ہوا کہ کم از کم 1/4 رات سے کچھ زیادہ قیام اللیل میں مشغول رہنا
یہ اس وقت فرض تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قم اللیل، آپ کھڑے ہو جائیں راتوں کو، الا قلیلا، مگر کچھ حصہ، نصف ہو یعنی رات کے نصف حصے میں، امن قسمن ہو یا اس سے بھی کم، او زد علیہ، یا رات کے نصف حصے پر کچھ وقت بڑھا دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ صاف صاف اور قرآن پاک کے کلمات جو ہے پڑھتا جا۔ ترتیل کے لفظی معنی یعنی کلمے کی سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کو کہتے ہیں۔ آیات کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، بلکہ ترتیل اور تسہیل کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ معانی میں تدبر اور جو ہے غور و فکر بھی کریں۔ ورتل کا عطف قم اللیل پر ہے، اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ قیام اللیل میں یعنی رات کے تہجد میں جہاں دیگر ارکان ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہاں قیام میں قرات کا بھی ایک رکن ہے، تو لہذا تہجد میں قرات خوب لمبی لمبی کرے، لمبی لمبی صورتیں پڑھے۔ بہرحال ورتل القرآن ترتیلا آیات کریمہ کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ ترتیل مطلوب ہے، جس میں ہر کلمہ صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بعض لوگوں نے رات کی نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے نقل کر کے بتلایا کہ جس میں ایک ایک حرف واضح ہو، ایسی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی اس آیات کریمہ کے اس حصے سے واضح ہوا کہ ترتیل میں تحسین صوت یعنی بقدر اختیار خوش آوازی سے پڑھنا بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قرات اور تلاوت کو ایسا نہیں سنتا جیسا اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جو خوش آوازی کے ساتھ جہرن تلاوت کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، لقد رتل القرآن فداہ ابی و امی، اس شخص نے قرآن کو ترتیل سے پڑھا، اس پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو ترتیل کی اصل یہی ہے کہ حروف کی ادائیگی مخارج سے ہو اور الفاظ کی ادائیگی صاف ستھرا اور صحیح ہو، اور معنی پر غور و فکر کرے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گزرے تو وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ حکم سنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، بس یہی ترتیل ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک ترتیل کے ساتھ اور صحیح مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہو۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔